ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو انسان کی زندگی کے اندر مختلف طرح کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، اور کبھی پریشانی ہے، اور کبھی اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ کیفیات انسان کی زندگی کے اندر آتی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم نہیں رہتی۔ کبھی دکھ آتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تندرستی ہے، اور کبھی کوئی عارضہ انسان کی زندگی میں لاحق ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یا تو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے جس کا دکھ یا پریشانی اسے یوں لاحق نہیں رہتی، اور بعض اوقات خوشیاں ملتی ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کی زندگی، ہر انسان کی زندگی کے اندر تقریباً اس طرح کی ملی جلی کیفیات رہتی ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام ہمیں ان ہر طرح کی کیفیات کے اندر بندہ مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، خوشی میں وہ کس طرح سے اس کو منائے، کس طرح سے سیلیبریٹ کرے، ایسے ہی اگر کوئی بیماری آ گئی ہے اس میں بندہ مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، یا کوئی عارضی طور پر کوئی پریشانی آ گئی ہے اس کے اندر بندہ مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں یہی ہمارا عنوان ہے، پریشانی۔ تو پریشانی آتی کیوں ہے، بعض اوقات اس کے اسباب بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جاتی کیسے ہے، اور پریشانیاں ختم کرنے کی یا ان سے چھٹکارا پانے کی جو نبوی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو درس ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ الرحمن ان سب کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم گفتگو شامل کریں گے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب کہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، سننے سے بہت سی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا
أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں ہاں میری دانست میں تم نرے جاہل لوگ ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا. بل هو ما استعجلتم به بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی بچاتے تھے. ريح فيها عذاب أليم ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے یعنی ویران مکان. كذلك نجزي القوم المجرمين. ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا. بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان و افطرا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن پاک سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی. بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور ویڈیو کلام شامل سلسلہ کرتے ہیں. اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ،
پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ مخانہ اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ اے جل
जलवाए जाना ना, है जलवाए जाना ना, है जलवाए जाना ना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना, है जलवाए जाना ना, है जलवाए जाना ना, है जलवाए जाना ना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। नाज शरीफ सुनने से भी सुकून मिलता है, परेशानियां दूर होती हैं। इमरान भाई, मैंने तो फील किया है कि बाज़ औक़ात जब आप परेशान हो तो कलाम सुने, लेकिन कलाम भी फिर आपको पता हो कि इस वक्त कौन सा सुनना है। तो दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई, है, तो ऐसे कलाम हो। ये कलाम भी जो उमर भाई ने पढ़ा, माशाअल्लाह, ये भी तो परेशानी आज हमारा मौजू है, और ये एक ऐसा मौजू है कि शायद पूरी कौम का मौजू है। हर किसी का, अगर बच्चे से पूछे ना, उससे भी कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे परेशानी ये है कि चॉकलेट नहीं मिल रही, मुझे परेशानी ये है कि मुझे साइकिल नहीं मिल रही, मैंने डिमांड की थी, मुझे परेशानी ये है कि मैं इस किस्म का बैग और इस किस्म का पाउच चाह रहा था, वो नहीं मिल रहा है, इस किस्म के जूते चाहिए थे, XYZ कुछ भी परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या इरशाद फरमाएंगे कि जो मैंने बात कही कि पूरी कौम ही का गोया के मौजू है और हर किसी की परेशानियाँ अलग अलग हैं। यकीनन गम और परेशानी, दुख और सुख ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और हर एक की ज़िंदगी के अंदर जहाँ खुशियाँ आती हैं तो वहाँ गम भी आते हैं। और अगर गम खुशी ना हो तो कहा जाता है ज़िंदगी का मज़ा ही ना आए। भाई खुशी क्या है? खुशी ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ना आए, या गम भी? दोनों ना हो। अच्छा, दोनों ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही ना आए। अच्छा, भाई खुशी का एहसास ही उस वक्त होगा जब गम दूर होगा, और गम का एहसास ही उस वक्त होगा जब खुशी आएगी। अगर एक ही कैफियत पर सारी जिंदगी बंदा रहे, कभी किसी को कोई तकलीफ ही ना पहुंचे, तो उसे पता ही नहीं चलेगा खुशी है किस बला का नाम, खुशी है क्या चीज़। क्योंकि चीज़ें अपनी ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं। तो रफ़ुल अशिया भी अज़दादिहा, अपनी ज़िद के ज़रिए से चीज़ों को पहचाना जाता है। तो गम क्या चीज़ है उसे पहचानेंगे उस वक्त कि जब खुशी चली जाएगी, कि ये जो कैफियत गुजरी है, पहले मैं खुश था अभी गमगीन हूँ। ठीक। अच्छा, जब गम गुजर जाएगा, खुशी आएगी, तो फिर बंदा कहेगा कि हाँ पहले मैं गमगीन था अब मैं खुश हूँ। तो ज़िंदगी का मज़ा खुशी गमी दोनों के अंदर है। तो बहरहाल हर एक की ज़िंदगी में गम भी आते हैं और हर एक की ज़िंदगी के अंदर खुशी भी आती है। सही। कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। एक बादशाह के हवाले से आपने वाक़या सुना होगा, उसने अपने वज़ीर से कहा कि तुम कोई ऐसी बात लिख कर बताओ जिसे मैं गम में पढ़ूँ तो खुश हो जाऊँ, ठीक है, और खुशी में पढ़ूँ तो गमगीन हो जाऊँ। तो वज़ीर ने उसे लिख कर दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। वाकई जब बंदा गम की हालत में ये जुमला देखे और इस पर गौर करे कि वाकई गम का वक्त है, परेशानी का वक्त है, वो भी गुजर ही जाएगा अल्लाह की रहमत से। ठीक। खुशी का वक्त है तो इस पर इतना फूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी पे बंदा उतर आए। क्यों? कि ये खुशी का वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो गम और परेशानी हर एक की ज़िंदगी में आती है। अलबत्ता परेशानियाँ मुख्तलिफ हुआ करती हैं। आपकी परेशानी की नौइयत कुछ अलग होगी, मेरी परेशानी कुछ और नौइयत की होगी, हमारे नाजरीन की परेशानी किसी और किस्म की होगी, हमारी परेशानी हो सकता है किसी और किस्म की हो। गरीब की परेशानी किसी और किस्म की है, अमीर की परेशानी किसी और किस्म की है। एक अननोन पर्सन की परेशानी किसी और किस्म की है, किसी फेमस सेलिब्रिटी की परेशानी किसी और एतबार से है। तो परेशानी तो बहरहाल हर एक के अंदर है और हर एक के ज़िंदगी में आती है, लेकिन कामयाब वो बंदा है कि जो परेशानी से कुछ सीखे। कि जो परेशानी आई है
پہلے تو اس کی وجوہات پہ غور کرے کہ یہ پریشانی آنے کی وجہ کیا بنی، کس وجہ سے یہ پریشانی آئی. یہ غلطی ہوئی تو دیکھیں غلطی کا ہونا بری بات نہیں ہے جی، غلطی کا بار بار ہونا بری بات ہے. مسٹیک ہونا، غلطی ہونا، یہ تو انسانی ایک بشری تقاضا ہے. تقاضا بشریت، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. تو ہمیں ہر پریشانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. رب کی رحمت کی طرف بندے کی توجہ ہونی چاہیے. صحیح. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا. سبحان اللہ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا. جسے اللہ کافی ہو تو اسے اور کیا کمی ہو سکتی ہے. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے جن کا نام سالم تھا وہ مشرکین کی قید میں ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ فاقے تک کی نوبت آ چکی ہے اور پریشانی بہت زیادہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، لا حول شریف کی کثرت کرو. 3 چیزیں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمائی. آپ دیکھیں کہ جن کے گھر میں جوان بیٹا ہو اور وہ گرفتار ہو جائے، قید ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور گھر میں حالت یہ ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کیسی پریشانی ہوگی یہ. ایک تو بیٹے کا غم اپنی جگہ پر، اور دوسرا گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے پینے کو، تو وہ پریشانی اپنی جگہ پر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور لا حول شریف پڑھا کرو، لا حول ولا قوت پڑھا کرو. 3 چیزیں ارشاد. 3 چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. حضرت عوف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر گیا، اپنی زوجہ کو یہ بتایا، گھر والوں کو یہ بتایا، تو ہم نے مل کر لا حول شریف پڑھنا شروع کر دیا، صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. کہتے ہیں ابھی ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا اور اس کی کثرت کری کہ دروازے پہ دستک ہوئی. واہ. دروازہ بجا تو ہم نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا دروازے پہ سامنے موجود ہے. واہ جی واہ. یعنی وہ پریشانی ختم ہو گئی. کیا عالیشان بات بتائی آپ. اور اس کے بعد پھر جب آپ کے بیٹے مشرکین کی قید سے رہا ہو کر آئے تو اپنے ساتھ 100 اونٹ بھی لے کر آ گئے. واہ جی واہ. اور ایک روایت میں ہے کہ 4000 بکریاں بھی ساتھ لے کر آ گئے. اللہ اکبر. یعنی خود تو آزادی تو ہوئی وہ ساتھ میں مال و متا بھی لے کر آ گئے. وہ وجہ کیا کہ پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کہا کہ بس وہ دشمن غافل ہوا تو میں جو ہے ان کی قید سے بھاگ نکلا، اور ایسا بھاگا کہ ان کے 100 اونٹ بھی ساتھ لے کر آ گیا، 4000 بکریاں بھی ساتھ لے کر. ظلمن جو قید کر لیے گئے تھے اس سے گویا کہ انہیں رہائی مل گئی، اور اپنی کوششیں کی انہوں نے، اور پھر یہ ریبڑ کے ریبڑ جو ہے اپنے ساتھ لے آیا. اور عمران بھائی نے جو بات بتائی، یہ بات میں سنتے ہوئے سوچ رہا تھا عمران بھائی، یہ حدیث مبارکہ جو آپ بیان کر رہے تھے واقعہ، اس کے تناظر میں آج بعض اوقات یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں تو حاضری ہے، لیکن ہماری حضور سے بات چیت نہیں ہو پاتی، براہ راست بات چیت نہیں ہو پاتی. ہماری مطلب نہ ایسے کان ہیں، نہ ایسی آنکھیں، نہ ایسی زبان، اور بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں اگر تو زبان کھلے کیسے عدنان بھائی. لیکن بات یہ کہ دیکھیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دیکھیے کہ ان کی کیا شان تھی. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو رضا کا مژدہ دیا، تو اس کے پیچھے دیکھیں کہ ان کی خود کی بھی جو ایفرٹس ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو ان کا ایک مزاج ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو نا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ پریشانی کی نوعیت کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کتنا ہٹ کے علاج بتا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی قید ہو جائے، آج کے دور میں کوئی قید ہو جائے، ظلمن قید کر لیا جائے، تو کیا کہیں گے ہمارے پاس؟ بھائی کوئی اچھا وکیل کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. جو ظاہری اسباب ہیں ہم انہی کا ان کو حکم دیں گے. لیکن حضور نے روحانی تعلیم عطا فرمائے، حضور نے اسلامی تعلیم عطا فرمائی کہ جب تم پریشانی کی حال میں ہو، جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے. لا حول شریف جو ہے جہاں اس کی یاد ہے وہاں پہ اس میں اس بات کا بھی تو اظہار ہے نا کہ مولا کریم
میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے. اور یہ ایسے الفاظ ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں عمران بھائی، بالکل صرف سمجھانے کے لیے اگر میں عرض کروں نا، سمجھانے کے لیے. اللہ کی ذات تو بے مثال ہے، اس کے لیے کیا مثال ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے عدنان بھائی اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں بولوں عدنان بھائی آپ سلسلے میں شامل ہیں، تو دیکھیں آپ ہی کے اوپر بھروسہ ہے، آپ نے کرنا ہے سب کچھ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے. تو جہاں آپ کی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے آپ، وہاں پہ جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ اس سامنے والے شخص نے سرنڈر کر دیا ہے، اس نے تو اپنی ہستی کو گویا میرے سامنے مٹا دیا ہے، تو اب جو بھی کرنا ہے میں نے کرنا ہے. تو آپ اپنی طاقت بھر، اپنی صلاحیت بھر کوشش کریں گے. جب بندہ لا حول شریف پڑھتا ہے تو وہاں پہ بھی تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا اختیار، اس کی طاقت مطلب بے حساب، بے حد، لامحدود ہے، اور اس پہ کسی کی دسترس نہیں ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے کہ کسی سے آرڈر لے گا، بلکہ وہ آرڈر دینے والا ہے اللہ کی ذات، تو وہ مستغنی ہے ان چیزوں سے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو لے کر آئیں. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کیفیات اگر ہم دیکھیں عدنان بھائی، جب وہ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں سنتے تھے نا، تو کئی احادیث ایسی ہیں کہ پھر وہ خود فالو کرتے تھے اس چیز کو کہ اچھا یوں کرنا ہے اس معاملے میں، تو یوں حضور نے فرمایا تو یوں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سیکھ مل رہی ہے کہ اگر پریشانی آتی ہے تو یہ 3 کام کر سکتے ہیں. عدنان بھائی ایک سوال ہے، جیسے میں نے بھی کہا، عمران بھائی نے بھی اسی بات کو کنٹینیو کیا کہ ہاں جی پریشانیاں ہوتی ہیں، بلکہ انہوں نے تو اسے زندگی کی لذت قرار دے دیا، زندگی کا رنگ قرار دے دیا کہ خوشی غم جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ بتائیں یہ آتی کیوں ہے؟ بندہ سیدھا چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، سیدھی لائف چل رہی ہے، اچانک سے جناب پریشانی آ جاتی ہے، اور مطلب جسے کہتے ہیں نا آفت ناگہانی آ جاتی ہے کہ کوئی ریزن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ ہوا کیوں ہے. یعنی دودھ لے کے جا رہا ہے بندہ، کراچی میں دیکھیں تو دیگر علاقوں کا تو مجھے پتا، کراچی میں دودھ لے کے جا رہا ہے، اچانک سے جناب دودھ کی تھیلی پھٹ جاتی ہے. اچھا جیسے آپ کے ساتھ ہوا کبھی اس طرح؟ جی ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا، کئی دفعہ ہمارا 3-4 دفعہ ہوا ہے. تو جبھی بہروز بھائی کو یاد بھی ہے نا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم جو چیزیں بیان کریں وہ ہمارے ساتھ پریکٹیکل ہوا تو ذرا زیادہ یاد رہے. عجیب چیزیں بھی بیان کرتے ہیں، تو بعض اوقات مشاہدات ہوتے ہیں، بعض اوقات مطالعہ ہوتا ہے، بعض اوقات انفارمیشن ہمیں کہیں سے مل رہی ہے، تجربات بھی ہوتے جی بالکل، بعض اوقات تجربات. اچھا یہ صرف ادھر کا نہیں ہے، اس سے باہر کا بھی ہے نا. اچھا اگر یہاں مطلب شاپر یا پلاسٹک میں ہے تو جہاں برتن ہے تو اسی طرح یہ حادثہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. مطلب اب تجربات کی بات چلیے تو میں ایک چیز لے کر آیا گھر میں بچوں کے لیے، اور وہ شیشے کی بوتل میں تھی، کانچ کی بوتل تھی، اور تھوڑی ایکسپینسو چیز تھی. اب وہ میرا ایک بچہ جو اس وقت چھوٹا تھا، کم سن تھا کافی، تو اس نے نا وہ بوتل میں نے کچن میں اس پہ رکھ دیا، تو اس نے وہاں سے اٹھائی تو وہ کیری نہیں کر پایا، اس ابھی لایا ہی تھا میں، اور وہ نیچے گری اور پٹاخ ختم. تو یہ ہر گھر کی اس طریقے کی بات ہے. میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا پریشانیاں کیوں آتی ہیں بھائی، یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانیاں یہ جیسے عمران بھائی نے ایک بات ذکر فرمائی، اور بالکل ایسی بات ہے کہ ہر شخص اس سے اتفاق کرتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. اچھا جب زندگی کا حصہ ہے تو پھر ان کے آنے کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں. چونکہ بندہ مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو ہمیں اسلام دین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اور اسی طرح آزمائشیں، ان کے کچھ ریزن ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ انسان کے خود اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، یعنی آدمی نے خود نے وہ پریشانی جو ہے وہ خریدی ہوتی ہے، جسے مول لینا کہتے ہیں، یا خود نے کوئی ایسا سبب کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی لاحق ہوئی. جیسے ایک بات بڑی مشہور ہے، خود کردہ را علاج نیست، کہ جو کام بندے نے خود سے کیا ہے اس کا علاج جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی دوسرا آدمی اس کا کیا علاج کرے گا؟ جب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس چیزیں ہیں، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اب اسے بھوک لگنا شروع ہوئی، اب وہ کھانا ساتھ میں لے کے گھوم رہا ہے ٹفن میں، کھا نہیں رہا، کہہ رہا جی مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے جی، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد پیاس شدت اختیار کر لی، پانی کی بوتل بھی ساتھ ہے، نہیں جی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے جی.
بھائی پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ کے بندے مر کیوں رہے ہو؟ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھاؤ گے تو بھوک ختم ہوگی اور پیو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں اور کہے کہ جی میری بھوک ختم نہیں ہو رہی، میری پیاس ختم نہیں ہو رہی، تو یہ خود کردہ راہ علاج نیست۔ جب ایک کام خود اپنے آپ پر اوڑھ لیا ہے تو اب دوسروں سے شکایت کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرے آدمی۔ اس طرح کی کچھ چیزوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی ویران جگہ میں رات کے وقت ٹھہرے اور پھر اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ پھر کسی دوسرے بندے کو اس کا الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو اس پر جو ہے نا وہ ملامت کرے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم زندگی کے اندر خود سے اس طرح اوڑھ لیتے ہیں اپنے آپ پر۔ تو حدیث پاک میں جیسے ایک ویران جگہ ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے وہاں، ایسے میں آدمی نہ ویرانے میں اتر گیا، اب وہاں اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے، کسی بچھو نے اس کو ڈس لیا ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اب یہ کہنا کہ جی وہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو یہ جگہ ایسی نہیں تھی۔ یہ دین نے، شریعت نے، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت فرمائی ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی، اس طرح سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، بندہ مومن کو چاہیے ان پر بھی غور کرے، کون سی ایسی پریشانیاں ہیں، کون سی ایسی مصیبتیں ہیں، ایسی بلائیں ہیں، ایسی آزمائشیں ہیں جو ہمارے خود کے کرنے سے ہم پر لازم ہو گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرض چڑھ گیا جی، بڑی پریشانی ہے، لوگ آ رہے ہیں دروازے بجا رہے ہیں اور مجھے روزانہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کبھی کسی کو جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کے اور اس طرح کا معاملہ۔ بھائی یہ پریشانی کیوں ہوئی؟ ایک تو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ایسی صورتحال بن گئی اور آپ نے قرض لے لیا عیاشیوں کے لیے، اور معاذ اللہ بعض اوقات گناہ بھرے کام کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی بیٹے کی شادی کرنی تھی جی، بینڈ باجے کے پیسے کوئی نہیں تھے میرے پاس، تو میں نے وہ نہ ادھار لے لیے ہزاروں روپے۔ بھائی یہ کس نے کہا تھا اللہ کے بندے، اس کے بغیر تو شادی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ، میں نے ایک موٹی سی بات عرض کی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناجائز کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا عمران بھائی میرے پاس اور بات چیت ہو رہی تھی، تو کچھ بات چیت کے ضمن میں پتہ چلا کہ لاکھوں لاکھ روپے کے مقروض ہیں، لاکھوں لاکھ، مطلب ٹھیک ٹھاک بڑا اماؤنٹ۔ اللہ اکبر۔ تو میں حیران ہوا سن کے، میں کسی حد تک جانتا تھا، میں نے بولا حضرت یہ اتنا قرضہ کیسے چڑھا لیا، کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جو خرچے بتائے نا، اگرچہ جائز تھے خرچے سارے، انہوں نے جائز بتائے، کوئی ناجائز خرچہ نہیں بتایا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ کے بندے ان چیزوں کے لیے قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ چلے میں مدنی چینل کے ناظرین کے سے شیئر بھی کر لیتا ہوں، اچھی بات ہے، ہماری رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ عدنان بھائی پوری فیملی کو قرض لے کر عمرے پہ لے گئے۔ اللہ، اب ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے آمدنی کے ذرائع ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں ادا کر دوں گا، وہ ایک جدا بات ہے جی۔ ایک یہ ہے کہ عمران بھائی آمدنی کے ذرائع بھی بڑے لمیٹڈ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور آپ کوئی 10-15 لاکھ روپے قرض لے لیں اس امید پہ کہ اتار دوں گا، تو اس امید پہ اگرچہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ صحیح ہے، لیکن بات یہاں پہ میں اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ ایک چیز کا عشق محبت تو اپنی جگہ ہے، دل تو یہ چاہتا ہے مدینے میں ہی پڑے رہیں، دل تو یہی چاہتا ہے نا بھائی، جانا آنا لگا رہے اور بالآخر وہاں پہ بقی مل جائے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح اچھا دوسرا جناب چاکلیٹس کا خرچہ ان کا، یا اللہ ہزاروں روپے روز چاکلیٹ کا خرچہ، اللہ اکبر۔ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان کے آگے یوں کر کے ہاتھ جوڑے، میں نے بولا اللہ کے بندے مجھے چکر آ رہا ہے آپ کے یہ اس طریقے کے خرچے سن کے، کیا کر رہے ہو آپ یہ؟ کہ اگر آپ کی لمیٹیشن ہے نا، دیکھیں ہر شخص کی، عمران بھائی ہاں جو گنجائش ہے، جو آپ کی آمدنی ہے، آپ اسی کے اندر بھائی جانے والے ایسے بھی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، وہ گویا کہ ہر جمعے کو، ہر جب دل کرتا ہے وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ مکے پہنچ جاتے ہیں، جہاں اس میں ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کی جو مالی حیثیت ہے اس کا تعلق ہے، اس سے بڑا تعلق نصیب کا بھی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ میں نے ایک بڑی ایکسٹریم مثال دے دی جا کر، اس سے بڑی کیا مثال دوں کہ میں عمرے کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اسی طریقے سے دیگر خرچے، گاڑی لینی ہے ادھار پکڑ لیا، جناب پکنک پہ جانا ہے ادھار پکڑ لیا، پنجاب جانا تھا، اسلام آباد جانا تھا، ٹرین میں جاتے یار بچے پریشان ہوتے، افورڈیبل تو نہیں تھا لیکن کیا کروں، جہاز کے ٹکٹ کرا لیے۔ تو یہ ہر کسی کی الگ الگ ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کسی کا ہزاروں کا معاملہ ہوگا، کسی کا لاکھوں کا، کسی کا کروڑوں کا، اور شاید کسی کا
اربوں کا بھی معاملہ ہو، تو اب اربوں خربوں کا معاملہ ہو یا ہزاروں کا، اپنی کیفیت تو دیکھیں. آپ کی بات لے لی میں نے. یہ جتنی مثالیں ہیں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں، ایسی اور بہت ساری مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں جو بندوں کے خود کے اپنے آپ پر جو ہے وہ لازم کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور خود سے نہ شریعت کا تقاضا ہے نہ مروت کا تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات صرف اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کہ خاندان میں جو ہے وہ میری شہرت ہوگی، بولیں گے واہ بھائی واہ کیا کام کیا ہے اس نے. اور بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ ناک ہی بچتی ہے، ناک بھی نہیں بچتی، بندہ بھی چلا جاتا ہے. یا اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں، اب یہاں یہ ساری کی اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ تو بندے کے خود اپنے کردے اپنا جو ہے وہ اپنی خود کردہ جو ہے وہ غلطیاں ہیں جو یہ اپنے آپ پر اس نے لازم کر لی ہیں. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان پریشانیوں سے کیسے باہر آؤں. تو میرے پیارے بھائی، ایسی پریشانیاں اوڑھنے سے پہلے، انہیں اپنانے سے پہلے ان کے انجام پر غور کرنا تھا آپ نے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا. آپ لاکھوں کروڑوں روپے قرض لے لیں، لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے، لینے سے پہلے یہ سوچیں یہ ادا کیسے کروں گا. بھائی ایک آدمی کی آمدنی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا جو میری ماہانہ آمدنی ہے اس میں بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں. تو اب آپ نے جو ڈبل جو آپ کی تنخواہ ہے اس سے 2-3 گنا قرض لے لیا ہے، اللہ کے بندے کیسے اتاریں گے. اب یہی ہوگا کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ باہر جا کے کہہ دو کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے، یا کبھی کسی کو میں فلاں جگہ ہوں، یہ وہ. مطلب پھر کیا ہے، وہ جو ایک کام غلط کیا ہے اس کی بنا پر اس قدر گناہ، جھوٹ اور بعض اوقات کبیرہ گناہوں تک کا بندہ جو ہے نا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پریشانیوں کی یہ جو قسم ہے جو خود بندہ اپنے آپ سے اوڑھ لیتا ہے، اور خود کردہ علاج نیست والا جو معاملہ ہوتا ہے، ان پر بندے کو غور کرنا چاہیے. ہماری زندگی کے اندر آنے والی بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ اسی قبیلے کی ہوتی ہیں، اسی طرز کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. طارق بھائی کی طرف بڑھوں گا. طارق بھائی، ہم پریشانیوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ظرف دیکھیے، مسکرا مسکرا کے پریشانیاں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ پریشانیاں، ایک تو یہ ہم تینوں کی رائے تو یہ تھی کہ پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اب ان سے ہم نمٹیں کیسے؟ وہ کون سی بنیادی چیز ہو؟ یعنی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میرے نزدیک، اور آپ تفصیل بتائیں گے اس کی، لیکن وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو چھوٹی بڑی یا کسی بھی قسم کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو ہینڈل کیا جا سکتا. جس چیز کی طرف اپنے توجہ دلائی. میں نے اتنا بڑا سوال کیا، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو؟ میں آپ کے سوال کا جواب اپنے کچھ ایکسپریشن سے اور کچھ الفاظ سے دوں گا. اور یہ عدنان بھائی نے جو بات کہی تھی نا، اسی بات کو بھی یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ عدنان بھائی نے کہا کہ شوکت ہوتی چھوٹی سی چیز ہے، بلکہ وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا، وہ مثال دی. تو یہاں ایک مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے یار حضرت آپ کے نزدیک چھوٹی ہے نا، میرے نزدیک بہت بڑی ہے. جس پر وہ کہتے ہیں جس پر گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہے بہت بڑی عادت، آپ تو خالی بات کر رہے ہیں نا. یعنی یہ عموماً کئی معاملات میں ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ نے جو سوال کیا اس کو بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے گفتگو کو اپنی بڑھاؤں گا آگے کہ مہروز بھائی ہوتا ہی ہے کہ پریشانی یا مشکلات آتی ہیں اور ایک لائف کا حصہ ہے. اس پر ہماری کافی ڈسکشن ہو چکی. ان کو فیس کیسے کرنا چاہیے اور کس انداز سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، ہینڈل کیسے کرنا چاہیے. آپ نے جیسے سوال کیا نا کہ یار موضوع پریشانی کے آپ مسکرا ہی رہے، تو پریشانی کے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی باڈی پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر اس کا جو ہے نا وہ اثر نہ ہونے دیں، وگرنہ جو ہے آپ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. اب وہ جو کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میری پریشانی مجھے پتہ ہے بہت بڑی، آپ کے نزدیک بہت چھوٹی ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے جو معاشرے کا حال ہے، ایک شخص اس نے اپنی پریشانی کا، کسی مشکل کا اظہار کیا دوسرے کے سامنے کہ یار یہ مشکل ہے. اوہ اچھا، ارے یہ تو بڑی وہ ہے، مشکل، واقعی مشکل ہے. اب وہ بیچارہ ایک مسئلہ لے کر آیا، ایک سے ڈسکس کی، دوست ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اس کی گیدرنگ کا ہے، آفس کولیگ ہے، فیملی ممبر ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی موضوع لے کر آئے تو ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے، ہمارا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنیں اور اس کی پریشانی کو الفاظ کے ذریعے سے کم کرنے کی کوشش کریں، اپنے انداز کے ذریعے سے کم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کی پریشانی کو مزید بڑھا دیں. اس نے تو پریشانی کا دروازہ لا کر کھول دیا نا کہ میں پریشان ہوں، میرے یہ کاروباری یہ مشکلات ہیں. تو آپ نے کہا یار واقعی یہ تو بڑی مشکل ہے. اب اس نے ذہن بنا لینا کہ یار واقعی دیکھا میں تو سوچ ہی رہا تھا مشکل ہے، میرے ساتھ یہ بھی میری بات میں تائید کریں، واقعی یہ
بڑی مشکل ہے. تو اب وہ نوعیت پر بندہ یہ آ جاتا ہے وہی والی بات کہ ہوتی چھوٹی سی چیز ہے اور وہ بہت بڑی فیل ہوتی ہے گی. تو اصل سبب یہ ہے کہ جب چیز آپ کے سامنے پریشانی ہے، مشکل کا موقع ہے، تو اس موقع پر مشکلات پریشانی آنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چل رکھنا ہے، بس وہ کہنا کہ پسو پریشانیوں کا ایک پرسکون رہنا ہے. اور واقعی یہ مسکراہٹ جو ہے نا، گفتگو کے اندر مسکرانا اور اس طرح اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا رکھنا، یہ کئی پریشانیوں کو ویسے ہی دور کرتا ہے. واہ، آپ کسی کے پاس جائیں، میں مثال دوں گا، ہم میں سے سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور بارہا نصیب ہوئی ہوگی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہزار عاشقان رسول مریدین متعلقین آتے ہیں اور اپنے حسب موقع کوئی طبیعت، کوئی حالات، کوئی واقعات اپنی چیز کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے. اور بارہا آپ نے فرمایا کہ میری ملاقات کے دوران یہ کیفیت بلکہ یہ میرا مزاج اور طبیعت کا حصہ بن گیا کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی ہے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے صدقے میں ہزاروں لاکھوں دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی انداز بن ہے. اگر آپ جائیں علاقوں میں، ہم جاتے ہیں تو جیسے ملتے ہیں اسلامی میں عمومی طور پر، ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہی ہے، ہر وقت جو ہے نا بانچیں کھلی رہیں یہ بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جو ایک انداز ہے، جو ایک کوشش ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ مسکرا کر ملے. اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر وقت نہیں رکھنا، یہ بھی انداز مسکرانے والا ہونا تو چاہیے. لیکن میروز بھائی بعض ایسے مواقع ہیں کسی کی میت یا انتقال کا، تو وہاں جو ہے نا آپ کا انداز پھر ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے لیے جو ہے نا وہ قابل تشویش ہو جائے. ہاں، آپ کی مسکراہٹ آپ کے لیے پریشانی یعنی کہاں کس طرح کا آپ نے انداز اختیار کرنا ہے، یہ سیکھ لیں اور یہ اللہ ہمیں نعمت دے دے تو انشاءاللہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں میں بھی ہمیں نئی دشواری ہوگی اور دوسروں کے لیے ہم مشکلات کم کرنے کا سبب بنیں گے، نہ کہ بڑھانے کا سبب بنیں گے. تو امیر اہل سنت کی میں نے مثال اس لیے دی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا مدنی مذاکروں میں اس کا اظہار فرمایا کہ ملاقات کے دوران اور میرا مزاج، میرے چہرے پر یہ مسکراہٹ جو ہے اب یہ کوئی کہ فطرت کا حصہ، عادت اور طبیعت کا حصہ بن چکی ہے. تو اچھا، جو اس چیز کو اپناتے ہیں میرے بھائی، یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی ایسا فرد، ایسا پیشوا، ایسا شخص کہ جو لوگوں کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے دکھوں کو بانٹے، سنے اور ان کے ان مواقع پر غم کا مداوا بنے، تو اس کی طرف لوگوں کا ایک رجوع بھی ہوتا ہے گا. تو بہرحال انداز یہی ہونا چاہیے. اگر کبھی مشکل یا پریشانی ہم پر آ جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور صبر کرتے ہوئے، اور پھر انداز وہ ہو میروز بھائی جو ہمارے بزرگوں کا انداز رہا. ہم اسلاف کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آئیں، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہا، لیکن جس صبر اور استقلال کے ساتھ انہوں نے گزارا. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک 23ویں سپارے میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے. اختصاراً میں ذکر کروں کہ آپ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی کے نے کھا لیا، پیٹ میں چلے گا. اب یہ ساری تکلیفوں سے گزرتے حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے وہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ، اس کا ورد کیا. اللہ پاک نے اس مشکل سے نجات دی اور پھر آپ کے سبب لاکھوں لاکھ لوگوں کو ہدایت ملی. اس پورے واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مشکلات اور پریشانیوں کا سمجھے سامنا رہا، مگر یہ ثابت قدم رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا سامان بھی کیا اور ان کے ذریعے جو ہے پھر لوگوں کو ہدایت نصیب. اچھا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے آپ واقعات اٹھا لیں تو اسی طرح سے سب کی لائف گزرتی کہ انہوں نے صبر کیا. اور اس صبر، اور واقعی صبر تو ان کا ہی اعلیٰ صبر تھا، اور یقینی طور پہ کہیں کہ صبر کامل بھی انہی کا صبر تھا. ہمیں ان کے صبر سے جو ملتا ہے کہ یار جس انداز سے انہوں نے لائف کو گزارا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں پہ صبر کیا ہے، ہم اس کو فالو تو کریں، دیکھیں اس کے نتائج ہمارے سامنے. اور اچیومنٹ بھی ہے نا، پھر صرف صبر نہیں ہے، صبر کے نتائج. جی بالکل، یہ بات جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں یہ بھی ہے. دوسرا آپ دیکھیں، ایک پریشانی آ گئی، ایک جو آپ کا اپنا فعل مبارک ہے، ایک تو اس پر واویلا نہیں ہے صبر. پھر دوسرا رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا، اس سے اس پریشانی، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے فریاد کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جب بندہ پریشانی کی میں مبتلا ہو جائے، کسی میں مصیبت میں
مبتلا ہو جائے اور پھر وہ رجوع اللہ کی جانب مائل ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو پھر اگر وہ پریشانی اس کے ساتھ مستقل ہے نا یا کچھ زیادہ عرصے کے لیے ہے تو بندہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اسے صبر کی توفیق مل جاتی ہے، وہ واویلا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اندر وہ جو ایک پریشانی کے آ جانے پر جو بعض اوقات حواس باختہ ہو جانا، سمجھ نہیں آ رہی مجھے میں کیا کروں جی میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم اس بندے کو اطمینان عطا کر دیتا ہے اور پھر جو اس کا جو وقت ہے پریشانی کے ختم ہونے کا وہ تو ایک وقت میں ختم ہونی ہی ہے، لیکن پھر آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ اطمینان اور سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگی کے اندر موجود ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان ہی فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ پاک میں بڑی پریشانیوں میں تھے، بہت مصائب و آلام آیا کرتے تھے، اور پھر آہستہ، لیکن یہ کیا تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب رجوع بھی ہے، سرکار علیہ السلام تربیت بھی فرما رہے ہیں، صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور پھر اجر کی نوید اور بشارت بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم پھر عادی ہو گئے اس کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف سے ہجرت کے بعد جو مسلمانوں پر فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، پھر آسائشوں کے دروازے کھول دیے، تو یہ مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، خود قرآن مجید میں بھی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز یہ رہا ہے کہ جب کبھی مصیبت پریشانی آتی تو پھر قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کرتے، دو آیتیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ آیت کریمہ پڑھتے کہ ایک پریشانی کے بعد دو آسانیاں ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ راحت ملتی، بندے کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ پریشانی کے بعد پھر وہ اینڈنگ پوائنٹ کی طرف پہنچ جاتے ہیں نا کہ جی پریشانی سے نجات کا حال میں جی اپنے آپ کو ختم کر لوں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں یا اور جو ہے وہ مار دھاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پریشانی کو فیس کیسے کرنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر غور نہیں کر رہے ہوتے وہ۔ اچھا اگر تو وہ یوں ہے کہ میں ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا اور پریشانی لاحق ہو گئی، آ گئی مصیبت، آ گئی پریشانی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو اب مجھے چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے وہ اس معاملے میں کیا ہے، میں صبر کروں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاؤں کہ یا اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، اور اللہ کریم پھر نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز اللہ کریم سے مانگ لیتا ہے، طلب کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ دعا مانگنا بھی ایک یوں کہہ لیں اس کے بھی آداب ہیں، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ لوگ کیا مانگ رہے ہیں اللہ کریم سے اور کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا، یہ بھی شریعت نے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسی چیز کا سوال کر لیتا ہے، اپنے تئیں یہ بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے، اپنے لیے اچھا جو ہے وہ سمجھ کر مانگ رہا ہے، لیکن وہ آزمائش مانگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ یوں کہہ لیں، اب یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے جو فلاں مصیبت کے اندر میں مبتلا ہو جاؤں، لیکن در پردہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ انداز درست ہے یا غلط ہے۔ اس لیے شریعت کی رہنمائی پر بندے کو چلنا چاہیے۔ فضائل دعا کے نام سے بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے حواشی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی والد گرامی کی وہ تصنیف ہے فضائل دعا احسن البیاء کے نام سے، تو آپ اس کو خریدیں، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ ڈھیر جو ہے وہ آپ دعا مانگنا بھی آئے گی، اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک مزہ بھی آئے گا آپ کو جب وہ کتاب پڑھ لیں گے، تو اس کی اپنی کیفیت پریشانیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور واقعتاً بات یہ ہے کہ یہ بھی چیک کیا جائے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، اور میری نیت ہے کہ میں اپنے فورم پر مبلغین سے یہ بات بھی پوچھوں، چلے پوچھ لیتا ہوں، جواب بعد میں لوں گا، کہ کوئی ایک پریشانی جسے آپ سمجھتے ہوں کہ عمومی طور پہ لوگوں کو ایک یہ پریشانی درپیش ہوتی ہے اور حقیقتاً یہ پریشانی ہے نہیں، اور دوسرا کوئی ایک پریشانی ایسی جو واقعی میں ہے بھی بڑی یا کامن ہے اور ہے بھی پریشانی، تو پھر اس سے نمٹا کیسے جائے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، وہ ہیل کیسے ہو، اس پہ انشاءاللہ میں آپ تینوں سے چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں پریشانیوں، تنگیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، بیماریوں کے حوالے سے، کہ بعض اوقات ان ساری چیزوں کا حل جو ہے نا وہ ہوتا ہے وقت۔ یہ جو ٹائم ہے نا، ڈیوریشن، یہ بہترین ہیلنگ پروڈکٹ ہے، یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ حل ہوتی ہیں۔ مجھے ایک چٹکلا یاد آیا کہ ایک بچہ تھا چھوٹا، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ میرا قد آپ کے جتنا کب ہوگا؟
چھوٹے بچے نے کہا میرا قد آپ کے جتنا کیسے ہوگا, میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کے جتنا میرا قد نہیں ہو رہا. تو والد نے اسے بتایا جو بھی ایک ایج گروپ ہوتا ہے نا قد بڑھنے کا, یوں تو نہیں ہے کہ قد بڑھتا ہی رہتا ہے, تو ایک ایج ہوتی ہے, وہ 3-4 سال کا بچہ ہے تو ابھی اس کے پاس تو اسپیس ہے. تو والد نے اسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا جب آپ 15-20 سال کے ہوگے نا پھر آپ کا قد میرے جتنا ہوگا, یعنی بڑا ہوگا. تو بچے نے کہا اس میں تو بہت زیادہ ٹائم ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اب ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن جو بات سمجھانے کی ہے کہ بعض چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ چائے بنانا چاہتے ہیں تو وہ شاید 10 منٹ میں بن جائے, لیکن پائے بنانا چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں بن نہیں سکتے. کوکر میں بھی میرا خیال ہے پائے 10 منٹ میں نہیں بنیں گے. تو پایوں کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اور پایوں کی پھر لذت بھی جب ہی آئے گی جب وہ ایک ٹائم ڈیوریشن کے بعد اس کی دیگ یا پتیلی کا ڈھکن ہٹے گا. اسی طریقے سے نہاری ہے. تو بہرحال میری چیزوں میں کھانے پینے کا تذکرہ آ جاتا ہے, لیکن عمران بھائی جانتے ہیں کہ میں تو ماشاءاللہ آپ کھاتے ہیں, اللہ اور کھلائے. آپ میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک میں بات کمپلیٹ کر لوں اپنی, کہ آپ وقت دیں چیزوں کو. یہ مجھے نا ہمارے نگران ہے ماشاءاللہ, بزرگوں کے مدنی چینل کے جو پروگرام آ رہے ہیں اس پہ تشریف بھی لا رہے ہیں عرفان اتاری بھائی, یہ ہمارے نگران تھے, اور انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ پرانی بات ہے کہ میرے بعض چیزوں کا حل نا وقت ہوتا ہے, آپ ٹائم دیجئے. دیکھیں بخار بھی ہوتا ہے نا, میعادی بخار ہوتا ہے, آپ کھاتے رہیں, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ 2-3 دن میں اتر جائے گا, 5 دن میں اتر جائے گا. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کوئی دوا کھاتے ہیں بعض اوقات تو اس کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے میں ایک ٹیبلٹ لیتا ہوں تو اس کا ریئیکشن ہے, مختلف ریئیکشن ہے. اس میں سے ایک ریئیکشن یہ ہے کہ داڑھوں میں تکلیف ہوتی ہے, دانتوں میں نا تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ڈیوریشن ہے. کچھ گھنٹے گزرتے ہیں تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہماری زندگیوں کے پرابلمز ہوتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ ہی حل ہوتے ہیں. تو ٹائم دیجئے اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دیجئے, اس پرابلم کو بھی ٹائم دیجئے, انشاءاللہ حل ہو جائے گی. جی ایسا ہی ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم لیمٹ ہے, ہر چیز کی ڈیوریشن ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس کو اگر مزید سمجھنا ہونا تو ہمارے ناظرین یا ہم لوگ بھی اپنی پرانی زندگی پر, پچھلی زندگی پر غور کر لیں. کتنی پریشانیاں آئیں, ایک وقت تک رہیں, ختم ہو گئی. کوئی ایک پریشانی بھی شاید ایسی نہ ہو کہ جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہو, شروع سے ہو اور اب تک ہمارے ساتھ ہے. ہم نے خود اپنے اوپر اگر اسے اوڑھ کر رکھا ہوا ہے, ہم اس کو اترنے ہی نہیں دے رہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی یہی ہوتا ہے کہ بھائی پریشانی آئی, اپنے وقت کے ساتھ آئی ہے, جب اس کا وقت پورا ہوگا وہ گزر جائے گی. مثال کے طور پر یہ پانی کا گلاس آپ کے سامنے, اس کو اٹھائیں ذرا مہروز بھائی, اٹھا کے رکھیں. اگر آپ اس کو 2 منٹ تک اٹھا کر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا بھاری لگنے لگے گا. اور اگر 2 گھنٹے تک اٹھا کر دیکھیں تو بہت وزنی لگنے لگے گا. اور اگر اس کو 2 دن تک اٹھا کر دیکھیں, اٹھا نہیں پاؤں گا پھر میں گر جاؤں گا. نہیں, مثال کے طور پر اگر 2 دن تک اس کا ویٹ رہے گا یہی, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید فیل ہونا زیادہ لگے گا. تو بات وہی ہے کہ اس کا ویٹ اتنا ہی ہے گلاس کا اور پانی کا. ایکچوئل ویٹ الگ ہے اور فیلنگ ویٹ الگ ہے. لیکن آپ کی فیلنگ 2 دن کے بعد ایسی ہوگی کہ ہاتھ جو ہے وہ اکڑ گیا ہے, اور اگر مزید آپ بڑھا دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں پین ہو جائے گا, درد ہو جائے گا. آپ رکھ دیں واپس, جزاک اللہ, آپ نے اس کو اٹھایا. تو اسی طرح ہماری پریشانیاں ہیں. پریشانی آئی, دماغ پر بوجھ آیا, ہم نے اس کو 2 منٹ تک اس کو برداشت کیا, اس سے چھوڑ دیا, تو اس کا اثر اس کا ایفیکٹ ہمارے دماغ پر اتنی دیر تک ہوگا, کم ہوگا. 2 گھنٹے تک پریشانی کو دماغ پر طاری رکھا تو پھر دماغ کی کیا حالت ہوگی, وہ الگ بات. 2 دن تک اپنی پریشانی کو دماغ کے اوپر طاری رکھا, پھر کیا حال ہوگا. 2 سال تک پریشانی کو اپنے دماغ پہ طاری رکھا تو کیا حال ہوگا. تو بھائی پریشانی آتی ہے, وہ چلی جائے گی, لیکن اب یہ آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ کتنی دیر تک اس پریشانی کو اپنے اوپر لیتے ہیں. ہاں, بعض لوگوں کو پریشانی سے بھی محبت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب آزادی ملے گی تو ہم مر جائیں گے, اور انہیں پریشانی اچھی لگنے لگتی ہے نا. ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ کسی شخص کو نا سانس نہیں آ رہا تھا. عمران, آپ نے جو بات کی پریشانی اوڑے رکھنا, بھائی حل تمہارے پاس ہے. عدنان بھائی نے حل آپ کے ہاتھ میں ہے سر, تو کر لو نا. پھر ایک بندے کا کیا ہوا جی, اس کا نا سانس بند ہونے لگا اچانک سے. یعنی اچھا خاصا صحت مند بندہ تھا, سانس بند ہونے لگا, سانس اکھڑ رہا. لوگ فیملی پریشان ہو گئی, اب لے کے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, دوائیاں دی جا رہی ہیں اسے, انجیکشن دیے جا رہے ہیں, ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, بی پی چیک ہو رہا ہے, ہارٹ بیٹ چیک ہو رہی ہے. اس کی سانس, وہ بولے سانس نہیں آ رہی. اللہ اکبر. تو خیر ایسے بھاگتے بھاگتے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے. اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس نے کہا یہ اوپر والا بٹن کھولیں ذرا. بٹن کھولا تو اس نے ایک بڑا سا سانس لیا,
کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، اتنی دیر سے سانس نہیں آ رہا تھا، آپ آئے تو سانس آئی، سانس میں سانس۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، درجی کی غلطی ہے، اس سے 1 انچ کالر بڑا بنوا لینا آئندہ، کالر ٹائٹ بنا دیا تمہیں سانس نہیں آ رہا۔ ایسی وہ ایک بچی کا کہ جی اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرے بال کہیں کھنچ رہے ہیں، بال کہیں کھنچ رہے ہیں، تو یہی لگتا تھا اسے، جب وہ نہا دھو کے اپنی والدہ سے کنگھی کروائے، بال بنوائے، تو اسے لگے کہ بال کوئی کھینچ رہا ہے، اب وہ کوئی جن کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کھینچ رہا ہے۔ تو ایک دن کسی اور نے چیک کیا تو کہا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی والدہ سے بولیں کہ ذرا بال کم کھینچ کے باندھا کریں تو سیٹ ہو جائے گا۔ بعض مسائل ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے حل ہو جاتے ہیں۔ طارق بھائی میں کیا کروں کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کالز نہیں، آپ کی مثالوں میں ایک اور اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ شاید کہ بہت زیادہ طبقے کا ہو، کیونکہ شعبہ روحانی علاج سے وابستگی اور ایک تعداد آتی ہے، یار سوتے ہوئے کوئی چیز جکڑ لیتی ہے، سوتے ہیں نا کوئی چیز پکڑ لیتی ہے۔ اچھا، اس میں مہروز بھائی زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ سونے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دل والی، یعنی فار ایگزامپل سوتے ہوئے آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، آپ نارملی آپ دیکھیں بندہ اگر ہم موومنٹ میں ہیں تو ہمارے ہاتھ کا وزن فیل نہیں ہوگا، لیکن جب جس بندہ سوئے ہوا ہوتا ہے تو اس کی وزن کہیں نہ کہیں بڑھ جاتا ہے، تو وہی ہاتھ دل پر رکھا رہ گیا، سینے پہ رکھا رہ گیا، تو اب یہ چیز سانس گھٹنے لگی، سوتے ہوئے سانس گھٹ رہی، اٹھے تو لگا کوئی چیزیں جکڑ لیے گا۔ سونے کی اسی طرح ایک حیثیت یہ کہ پیٹ کے بل سونا ویسے ہی منع ہے گا کہ جس میں ہارٹ والی جگہ، نہیں انداز بس اوقات ایسے ہوتے ہیں سونے کی غلط کے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، وہ لگتا ہے کہ یار روحانی مسئلہ ہے گا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو آپ کی باتوں مثالوں میں ایک مثال اس کو بھی شامل کرنا ہے کہ ظاہراً بس اوقات آپ کی اپنی مسٹیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کچھ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اسپیڈ بریکر آ رہا ہے، آپ اسپیڈ ہی سلو نہیں کر رہے تو گاڑی نے اچھلنا ہے، پھر کسی جن نے تھوڑی اچھالنا اسے، یہ اسپیڈ بریکر سارے جن بھوت کا کام کرے گا اور آپ کی گاڑی کو ایروپلین بنا دے گا، اور کیونکہ آپ پائلٹ ہیں نہیں تو آپ سنبھال نہیں پائیں گے اور پھر حادثہ ہو جائے گا۔ تو یہی ہے، یہی کہنا چاہتا ہوں، گاڑی کا کام ہے چلنا، آپ اس کو اڑاؤ گے تو وہ تو پھر کہیں نہ کہیں گرے گی۔ اسپیڈ بریکر سے آپ جو ہے نا وہ 60 70 80 کی اسپیڈ پہ 100 کی اسپیڈ پہ لے کر جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا کہاں جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ کھلا میرا یہ سوال ہے کہ والدین اتنی محنت و شفقت اور محبت کے ساتھ اولاد کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اولاد بڑی ہو کر والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ بعض اوقات والدین کو اس مواقع پر بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، بعض اوقات شادی کے بعد وہ اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے، جس وقت والدین کو خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ان کو ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے، بیڈ پر آ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اولاد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، والدین کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا جو مجموعہ سوالات ہے اس پہ تو تبصرہ کرنے سے میں عاجز ہوں، پوری کتاب چاہیے، اور کیے بہت اچھے سوالات ہیں آپ نے، اور یہ معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے بعض اوقات۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ بعض اوقات نا ہم کسی کو سبق سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی کے دوسرے کے منہ سے اسے سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آپ کی نہیں سنتا تو کسی دوسرے فرد سے جس کی وہ سن سکے بتا دیں۔ لیکن یہ ریئلٹی بھی ہے یا نہیں ہے یہ ہم مبلغین سے معلوم کرتے ہیں، لیکن پہلے کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے آپ دونوں سے، تینوں سے۔ جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور آج کا موضوع بھی آپ نے بڑا زبردست لیا، پریشانیاں۔ پریشانی جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اتنی نعمتیں دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب اس کے رسول کی وہ نافرمانی ہوتی ہے تو رسول کی نافرمانی بھی اللہ ہی کی نافرمانی ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو پریشانی تو آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کریں۔ اور آپ سے میری اس پروگرام کے اندر گزارش ہے، مجھے اس پروگرام کے اندر سعید اتاری کی آواز میں اسٹوڈیو کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں، پہلے مزید کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مہروز بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کن چیزوں کے حوالے سے پریشان اور فکر مند رہنا چاہیے؟ فکر آخرت کے لیے پریشان رہنا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے پریشان رہنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے
وہ صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے. پریشان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے سیریس لینا چاہیے اور اسے ہینڈل کرنا چاہیے. اگلی کال دیجیے. حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل والدین جو ہے جیسے ایجڈ ہو جاتے ہیں اور چڑچڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کسی حوالے سے بچوں کی نہیں سنتے نا. جیسے مثال میں سرد جیسے وہ بیمار ہے تو ان کو دوائی کا بولے تو دوائی نہیں کھاتے, ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. مطلب اسی طرح کی کچھ مسائل ہیں اور جو وہ سنتے نہیں ہیں نا, تو اس پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے. اور بعض اوقات کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بچے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہے وہ بس ایک ہی بات کر رہے ہوتے کہ نہیں ہم ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اولاد کو کیا کرنا چاہیے. اللہ, پہلی کال اور یہ کال جو ہے ایک ساتھ لیتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. عمران بھائی سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے بچے کی شادی کر دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہر بات میں ہمارے ہاں میں ہاں ملائے. بعض اوقات اس کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں, بیوی کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن والدین اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے, شادی کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور جو اولاد ہیں ان کو اس طرح کے معاملات میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اتنا پریشان کرتے ہیں, بعض اوقات اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ اللہ پاک اولاد اور والدین کی دونوں کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. یعنی اولاد جو ہے والدین کی طرف سے اور والدین اولاد کی طرف سے کچھ اطمینان حاصل کر لیں. یہ تینوں کاز میں سمجھتا ہوں ایک ہی موضوع پر ہے اور اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے عمران بھائی سے, عدنان بھائی سے, طارق بھائی سے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے شامل کریں گے سلسلے میں ایک بھی نعت کی فرمائش کی گئی تھی سعید بھائی کا اسٹوڈیو کلام. تو آئیے پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. طٰہٰ دی شان والیا میرے آقا, عرشاں تے جان والیا میرے آقا, طٰہٰ دی شان والیا میرے آقا, عرشاں تے جان والیا میرے آقا. سرکار دی آمد مرحبا, منتار دی آمد مرحبا, سردار دی آمد مرحبا, حضور دی آمد مرحبا, اول دی آمد مرحبا, آخر دی آمد مرحبا, یاسین دی آمد مرحبا, طٰہٰ دی آمد مرحبا مرحبا. اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا, گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا, آمینہ دا لال سونا. اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا, گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا, آمینہ دا لال سونا. امت دا شافع مدنی, امت دا شافع مدنی, امت دا شافع مدنی ہے لجپال سونا, گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا, آمینہ دا لال سونا. اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا, گھر عبداللہ دے جایا آمینہ دا لال سونا, آمینہ دا لال سونا. زلفاں واللیل دیاں قسماں قرآن وچ, زلفاں واللیل دیاں قسماں قرآن وچ, رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ, رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ, شان وچ
خود بھی صلاتاں بھیجے، خود بھی صلاتاں بھیجے، رب ذوالجلال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، میلاد پاک دیاں ہر جاتے دھوماں پئیاں، میلاد پاک دیاں ہر جاتے دھوماں پئیاں، سیرے نبی دے آنکھیں عرشاں تو حوراں آئیاں، سیرے نبی دے آنکھیں عرشاں تو حوراں آئیاں، عرشاں تو حوراں آئیاں، ٹھر ٹھر کے سیرے آنکھیں، ٹھر ٹھر کے سیرے آنکھیں، خوشیاں دے نال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، پڑھدا سلام تائیوں دھمی تے شامی ہاں، پڑھدا سلام تائیوں دھمی تے شامی ہاں، آقا دا پڑھدا میں نوکر تے کمی ہاں، آقا دا پڑھدا میں نوکر تے کمی ہاں، منگے جو بھی اس تو نہیں، منگے جو بھی اس تو نہیں، کردہ انکار سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، عاشق نبی دے سارے خوشیاں منائی بیٹھے، عاشق نبی دے سارے خوشیاں منائی بیٹھے، ہر جا میلاد دنیا محفلاں سجائی بیٹھے، ہر جا میلاد دنیا محفلاں سجائی بیٹھے، سجائی بیٹھے، نہ کس دی لاج رکھو، نہ کس دی لاج رکھو، نہ کس دی لاج رکھو، لاؤ گلنار سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا، آمینہ دا لال سونا، آمینہ دا لال سونا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محظوظ ہونے، اس سے لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا اپنا ایک مزہ ہے جی، بعض اوقات ہوتا ہے کلام کسی اور زبان میں ہوتا ہے، وہ پورے طور پہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ورڈنگ کے حساب سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ ترجمہ کروائیں تو ہو جائے، ایک مجموعی طور پہ خاکہ بن رہا ہوتا ہے، اور اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یہی چیز مزہ دیتی ہے، یہی چیز مزہ حضور دیتی کی تعریف ہو رہی ہے اسی کی زبان میں۔ اچھا، میں نے نا بعض اوقات مختلف ریجنز کی زبانوں میں کلام سنے ہیں، مل جاتے ہیں، تو وہ اپنا ہی مزہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے نا، یعنی وہ زبانیں ایسی ہیں کہ اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بھی خیال سمجھ میں نہ آنے کے باوجود مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ سب میرے پیارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور حضور کا صدقہ کیسے کیسے بٹا، کیسے کیسے ملا، اس میں ایک کردار مصطفیٰ بھی ہے، رحمت مصطفیٰ بھی ہے، اور شفقت مصطفیٰ بھی ہے۔ آئیے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے شفقت مصطفیٰ۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانوں پر شفیق تھے، انسانوں پر شفقت فرماتے تھے، ان سے اظہار محبت فرماتے تھے،
ان کی نفسیات کا، ان کے خیالات کا، ان کی کیفیات کا خیال فرماتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑے شفیق تھے۔ جانوروں کی بھی نفسیات ہوتی ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کے ملاحظہ کرنے سے ان کے اعتبار سے ان کے اذہان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی کیفیات کا بھی لحاظ رکھا۔ ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بتاتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ، بتاتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بندے کے پاس سے گزرے کہ جس نے ایک بکری کو لٹایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ وغیرہ یا اس کو دبا کے رکھا تھا، اس کو پکڑا ہوا تھا، بس اس کو ذبح کرنے لگا تھا۔ اچھا، دبا کر پکڑ کر اور اس کو سیٹ ویٹ کر کے وہ کر کیا رہا تھا؟ وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، بکری کو لٹا کر اس کو ذبح کرنے کی تیاری کر کے اس پر پاؤں وغیرہ رکھ کر اب بالکل اس کو ذبح کرنا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وہ اپنی چھری کو تیز کرنا شروع ہو گیا، یعنی جانور لٹا لیا اور اب چھری تیز کر رہے ہیں۔ اور اس دوران جب وہ چھری تیز کر رہے تھے، راوی بتاتے ہیں وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، وہ جو بکری تھی وہ اپنی آنکھوں سے اس چھری کا تیز ہونا دیکھ رہی تھی، یعنی وہ بالکل دبی پڑی ہے اور وہ آنکھوں سے چھری کا تیز ہونا بھی دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ایک کیفیت ہے اور یہ ایک سینیریو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو خطاب کر کے فرمایا افلا قبل ھذا، یعنی یہ زجر فرمایا، یعنی توبیخ فرمائی، یعنی کچھ سختی کا اظہار فرمایا افلا قبل ھذا، کیا یہ چھری تیز کرنے والا کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی جانور کو لٹا لیا اور وہ جانور چھری کو دیکھ رہا ہے اور چھری کی تیز ہونے کو دیکھ رہا ہے، اور جانور میں یہ احساس موجود ہے کہ اس کو دبا دیا گیا اور لٹا لیا گیا، اب چھری چلنی ہے، تو افلا قبل ھذا، تو کیا تو یہ اس کے سامنے جو کر رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ اس کی نگاہوں سے اوجھل کر کے نہیں کر سکتا تھا؟ او ترید ان تمیتھا موتتان، یا تو اسے دو موتیں مارنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو چھریاں دکھا دکھا کے اس کو نفسیاتی طور پر اور ذہنی اور کیفیاتی طور پر مارنا چاہتا ہے، اور دوسرا تو اسے ویسے چھری پھیرے گا۔ تو کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ افلا قبل ھذا، کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی چھری پہلے تیز ہو جاتی، بعد میں جانور کو لٹایا جاتا۔ اب غور کیجئے کہ اس خوبصورت روایت اور اس شاندار واقعے کے اندر جانور کے رائٹس، جو اینیمل رائٹس ہیں، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا اور سمجھایا، اور راوی نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو روایت کر کے پوری امت کو بتایا کہ ایک جانور کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کہ اس کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی، کہ چھری تیز کرنا جب وہ جانور دیکھے گا تو اس پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس چھری کے تیز کرنے کو کسی حد تک سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ اسی طرح امام حاکم کی اسی حدیث کی جو روایت ہے، جو امام حاکم نے روایت کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتريد ان تميتها موتات، کیا تو اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہیں؟ جو اس کے سامنے چھریاں تیز کر رہے ہو تو کیا تو اسے ایک تو موت دینی ہے، کیا تو کئی موتیں اس کو مارنا چاہتے ہیں اور کئی موتیں دینا چاہتے ہیں؟ هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها، کیا تو اسے زمین پر لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کرتے اور اپنے جانور کے ذبیحے کے لیے، یعنی اپنے جانور جس کو ذبح کرنا ہے اس کا انتظام کر لیتے، جانور کے سامنے ایسا نہ کرتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی جانور کی کیفیت کا خیال کرنے کے متعلق۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليهجس۔ اسے حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو تیز کرنے
اور جانوروں سے انہیں چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی جانور لٹا کے چھریاں تیز کرنے سے منع فرمایا، اور لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو 100% تیار رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور چھریاں ان جانوروں سے چھپا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وقالا، اور مزید یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو تیزی سے ذبح کرے، جلدی سے اس کی جان نکال دے، اس میں دیر نہ کرے۔ ایسی چھری سے ذبح کرنا کہ جو تھوڑا وقت لے گی، جس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمیں بڑا خوبصورت سبق دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جانوروں کے حقوق کا درس دیتے ہیں، اور ہمیں ان پر شفقت کرنے، ان کی کیفیات کا خیال کرنے اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا رویہ رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور حضور کی شفقتوں کا صدقہ جانوروں پر ہمیں بھی شفقت کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، یہ آپ پیکج تو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عمران بھائی، سوال آیا تھا آپ کے لیے، 3 سوال تھے ہمارے پاس مجموعی طور پہ، جن کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو سوال یوں بنتا ہے کہ بعض اوقات والدین کو اولاد سے شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ہماری نافرمان ہے۔ اب اس میں فیک اور ریئل ایکچوئل صورت دونوں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی شکایت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو بھی ہوتی ہے، والدین کو بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہمارا بیٹا بدل گیا۔ اچھا، یہ بیٹے سے شکایت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں بیٹی سے بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی بدل گئی۔ یہ بہت ریئر ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا عدنان بھائی کہ والدین نہیں سنتے، وہ اب بھی جو ہے نا ہر معاملے میں اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، ہماری نہیں سن رہے ہوتے۔ تو پہلے عمران طارق بھائی آپ بھی دیکھیں، ان تینوں سوالات کا اگر کوئی ایک پوائنٹ ہم شیئر کریں، ہم سمجھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کی نوجوان نسل والدین کی وجہ سے پریشان ہے۔ والدین کی وجہ سے؟ کہ پریشانی ہمارا ٹاپک ہے، اور اسی سلسلے کے اندر کالز آ رہی ہیں۔ تو یہ جو 3 کالز آئی ہیں، تو اگرچہ الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، اور پریشانیاں الگ الگ ہیں جی، لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ شیئر کیا جائے تو میں سمجھا ہوں کہ شاید ان تینوں کالز کا مقصد ایک ہے کہ والدین کی وجہ سے شاید اولاد کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، والدین کی طرف سے پریشانی اولاً تو ہوتی نہیں، اگر ہو بھی تو ہمارے اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ اب اسلام نے حکم دیا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اف کا جو لفظ ہے نا، یہ اہل عرب کی لغت میں سب سے ہلکا کلمہ ہے، سب سے ہلکا جو ہے نا یہ انداز ہے کسی کی بات پر ناگواری کا اظہار کرنے پر، کسی کی بات پر ناگواری کا اظہار کرنا، یہ سب سے ہلکا جملہ ہے۔ جیسے ہمیں کوئی کام بول دے نا کہ چلو بھائی یہ کام کر لو، ہم بندہ کبھی یوں کرتا ہے، اف یہ بھی مجھے کرنا پڑے گا، اب یہ بھی مجھے کرنا پڑے گا، یہ اس سے سخت جملہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو اف نکلا یہ اس سے ہلکا ہے، مگر ناگواری کا اظہار اس اف سے بھی ہو رہا ہے۔ رب نے اس کے بارے میں فرمایا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ ٹھیک، ماں باپ جب تک خلاف شرع بات نہیں کرتے، یعنی ناجائز بات کا حکم آپ کو نہیں دیتے، تب تک ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ناجائز و حرام کاموں میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں داڑھی منڈوا دو تو یہ بات تھوڑی مانی جائے گی۔ ماں باپ ناجائز و گناہ کا جو کام ہے وہ تو کسی کی بھی بات فالو نہیں کی جائے گی۔ جی ہاں، اس میں اللہ رسول کی مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ مسلمان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ آج میں کسی اور انداز سے آپ سے بات کرتا ہوں مہروز بھائی۔ جی، ماں باپ کی وجہ سے پریشانی ہے، ہو سکتا ہے اس اعتبار سے پریشانی ہو کہ خرچے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، میرے اپنے بیوی بچے ہیں، اور ماں باپ بھی اگر بوڑھے ہو گئے ساتھ ہیں تو ان کی وجہ سے خرچے بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی میڈیسنس آتی ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، ان کے دیگر معاملات ہیں۔ جی، آئیے اس پر آج یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یوں بات کریں کہ جیسے آج اگر کسی کی عمر 40 سال ہے اور اس وقت میں ماں باپ اس کو اگر بوجھ لگ رہے ہیں، تو ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کیا اس وقت میں یہ کماتا تھا؟
اس وقت کوئی انکم تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا گیا، پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اسکول پڑھا، پرائمری پڑھا، میٹرک کیا، ٹھیک ہے نا، انٹر کیا، اس کے بعد پھر مزید کورسز آ گئے، ماسٹر کیا، پی ایچ ڈی کیا یا مختلف کورسز کیے، ان تمام کے خرچے، روزانہ کا کھانا پینا، روزانہ کا جو ہے نا اسی طرح رہن سہن، کپڑے، عید بقرعید کے معاملات، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم حساب کریں تو ڈیلی کا کتنا خرچہ ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ڈیلی کا 1000 روپیہ بھی لگایا جائے نا خرچہ، تو یہ تقریباً 1,46,00,000 روپے بنتے ہیں۔ واہ جی واہ، 1,46,00,000 روپے بنتے ہیں اس وقت کہ جب ڈیلی کا 1000 کا خرچہ ہو۔ یہ کم از کم میں نے حساب لگایا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے ماں باپ 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بوجھ لگتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بھائی پہلے تو 1,40,00,000 روپے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھے اور پھر کہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا گھر الگ لے لیں اور مجھے میرے الگ گھر پہ چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی؟ یہ تو آپ نے ریٹرن کرنا ہے نا۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک بندے نے 40 سال تک آپ کو رہائش دی، 40 سال تک آپ کو کھانا پینا دیا، 40 سال تک آپ کو جو ہے نا پہننے کو کپڑے دیے، 40 سال تک آپ کو گھومنے پھرنے کا خرچہ کیا، آپ کی تعلیمات کے خرچے اٹھائے، لیکن اب 40 سال کے بعد آپ کہیں کہ یار اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور میں آپ سے جو ہے نا وہ جدائی چاہتا ہوں، تو بندہ یہی بولے گا نا کہ ٹھیک ہے 40 سالوں میں نے آپ پر 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو آپ 1.5 کروڑ روپے دیں اور چلے جائیں۔ تو ماں باپ نے یہ کم از کم کا میں نے حساب لگایا ہے، ورنہ کئی دن تو ایسے ہے کہ جیسے اب یہ تو میں نے نارمل فیملی کا حساب لگایا، لیکن آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر ان کے ماں باپ نے کروڑوں روپے لگا دیا ہے، اربوں روپے لگا دیا ہے۔ جیسی فیملی ویسا خرچہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر آج کوئی اپنے ماں باپ سے پریشان ہوتا ہے، جی، ماں باپ کے ٹوکنے پر اسے پریشانی ہوتی ہے، ماں باپ کے بات کرنے پر اسے پریشانی ہوتی ہے، ماں باپ کے جو ہے وہ چڑچڑے پن سے اسے پریشانی ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، تو بھائی سمپل سی بات ہے، قرآن و حدیث تو اپنی جگہ پر حق اور درست ہیں، لیکن ظاہری طور پر ایک عقلی بات کی جائے تو سمپل سی بات ہے کہ بھائی جتنا خرچہ ماں باپ نے آپ کے اوپر کیا ہے آپ اتنا خرچہ ان کے ہاتھ پہ رکھیں تو وہ آپ کے محتاج نہیں رہیں گے۔ انہوں نے تو اپنے لیے کچھ نہ بچایا، سب کچھ آپ کے اوپر لگا دیا، سارا آپ پہ لٹا دیا۔ وہ اگر چاہتے تو 40 سال تک اگر آپ کو 1 روپیہ نہ دیتے، اپنی سیونگ کرتے رہتے تو آج کروڑوں کے مالک ہو۔ اور پیسے سے بڑھ کے اپنا ٹائم دیا اور جو انہوں نے خدمات انجام دی، ایک تو پیسے کی تو آپ نے موٹی موٹی سی مثال دی، کوئی سمجھ نہیں رہا نا۔ نہیں، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 1,46,00,000 روپے جو آپ نے 1.5 کروڑ کا جو مقروض بنا دیا ہے، انٹرنیشنلی بھی ہم مقروض ہیں، وہ تو ایک الگ ہی ہے، لیکن یہ پرسنلی گھر میں بھی ہم مقروض ہو گئے ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ تو پیسہ ہے نا عمران بھائی، دیکھیں کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، لیکن کسی کے لیے ٹائم نکالنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کے ناز نخل اٹھانا، یہ تو پھر پیسوں سے بھی مہنگی بات ہے نا۔ 1,46,00,000 سے بھی اوپر کی بات نکل جائے گی۔ اب اسی طرح آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا 1.5 کروڑ روپے، آپ نے قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا؟ پھر آپ کہیں کہ یار نہیں یار تمہارے بار بار قرضہ مانگنے سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو بھائی بے وقوفی آپ کی ہے، 1.5 کروڑ لیا ہے۔ اور یہ تو آپ نے 1,40,00,000 روپے 1,000 روپے سے لگائے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ عید والے دن تو کمپنی بھی اگر ملازم کو بلاتی ہے نا کہ آ جانا تو ڈبل سیلری دیتی ہے، ڈبل وہ کیا ہوتا ہے ڈیلی ویجز میں، وہ اس کی دہاڑی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو والدین تو بیچارے وہ شب برات ہو یا عید ہو اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی خوشی ہو کوئی غم ہو، یعنی ایون ان کے اپنے بھائی بہن میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ان کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، وہ اس وقت بھی اسے اگنور نہیں کر رہے ہوتے۔ طارق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو عمران بھائی نے جو بات کہی، یقینی طور پہ یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ہے نا، جس کو چوٹ کرنا بھی کہیں، ایک طرح سے میسج دینا بھی کہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی واقعتاً بولے یہ لو 1,46,00,000 روپے آپ کے حق بولے یار اب میں نے آپ کو دے دیا، اب جس کے پاس ہوں گے نا ان کا خرچہ بھی زیادہ بنے گا۔ اچھا، پھر اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنانا پڑے گا۔ عمران بھائی کم از کم کا حساب لگایا نا۔ ٹھیک ہے، اگر حساب لگوانا ہو تو پھر عمران بھائی سے رابطہ کریں۔ میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یقینی طور پہ عمران بھائی کا بھی جو موقف تھا یا بیان کرنے کا جو مقصد تھا کہ یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے، میسج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی اماؤنٹ تھا، یعنی 1 کروڑ تھا یا اس کے 50 کروڑ بڑھ کر تھا، تو آپ سمجھے کہ یار یہ میں نے رقم دے دی ہے، پیسے دے دیے، جتنی میری خدمت ہوئی تھی اب میں نے کر دی ہے، لہٰذا میں اب بات لیول ہو گئی، اب میرے پہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے،
یہ دینے کے باوجود بھی یہ تو آپ صرف وہ رقم کا بدلہ رقم دے رہے ہیں نا، لیکن وہی والی بات آپ کی جو خدمات یعنی جو تکالیف دیکھی، بلکہ وہ کہا گیا نا کہ بچے کی ولادت پر جو ماں تکلیفیں اٹھائے، جو وہ تکلیف ہے اس کا بدل جو ہے وہ بڑے سے بڑا سمجھو کہ اس کا بدل دینا چاہے تو وہ بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ واقعات احادیث ہیں اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے، مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ رقم دے دی اور آپ بری ذمہ ہو گئے، نہ رقم کا معاملہ جو کہا گیا نا صرف ایک چوٹ کرنے کے لیے، بس کہ اصل یہ ہے کہ آپ اس کو دے کر بری ذمہ نہیں ہو گئے، بلکہ ان کے حقوق آپ پر ہیں، وہ آپ نے بجا لانے ہیں، اور اس کو جو ہے ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ اور کس طرح سے گزارنی ہے وہ تو آلریڈی بتا دیا نا، کہ یعنی ماں باپ اور اپنے بڑوں کی اطاعت و فرما برداری اسی صورت میں جو شریعت نے بتائی ہے، جو شریعت کے مطابق ہے۔ جہاں والدین یا بڑا کوئی بھی ہو XYZ جو آپ کو شریعت کے خلاف حکم دے گا تو وہاں تو اللہ رب العالمین کا حکم بڑا ہے نا، تو وہاں ادھر موو ہو جانا ہے گا۔ تو یہ درمیانہ ایک انداز ہمیں شریعت نے دیا کہ ہمارے شریعت نے، اسلام نے والدین کے بھی حقوق رکھے ہیں، اولاد پر بھی والدین کو شفقت کا کہا گیا۔ والدین کے لیے یہ کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت، برابری، میانہ روی سے پیش آئیں، اور اولاد کے لیے یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ پیش آئیں، چاہے وہاں سے سختی ہو، چاہے وہاں سے جسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ظلم ہو، لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ یہ اطاعت و فرما برداری سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے جی عدنان۔ بات والدین کے حوالے سے، یہ جو والدین کے احسانات ہوتے ہیں نا، انسان اولاد اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان، اس نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا یا کمر پر اٹھایا ہوا تھا، تو کچھ حج وغیرہ بھی اس نے کروایا، تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کا میں اتنی خدمت کرتا ہوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اب آپ نے، ایک تو مشہور بات ہے نا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا کہ جب تو بیمار ہوتا تھا تیری والدہ کے دل میں کیا بات آتی تھی؟ جب چھوٹا ہوتا تھا اور تو بیمار ہوتا تو تیری والدہ تیری بیماری میں تیری خدمت بھی کرتی، تیرا خیال بھی رکھتی، اور کہتی یا اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ فرمایا اب جو تیری کیفیت ہے، تو بڑا خدمت گار ہے اپنی والدہ کا، لیکن صحیح بتا تیری دلی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرمائے یا کوئی اور ہے؟ تو والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کو بیماری میں، دیگر جو معاملات میں سنبھال بھی رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما۔ اور اولاد جو ہے نا، خدمت اگرچہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تیری دلی کیفیت کیا ہے، اس کی لمبی عمر ہو یا تو خدمت گار ہے، اور اب تیری دلی کیفیت کیا ہے۔ تو والدین انسان کے بہت بڑے محسن ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یوں یعنی والدین کے حوالے سے ہوئی، تو ہمیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھیں کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اچھی تربیت۔ جب والدین اچھی تربیت کرتے ہیں نا، تو پھر عام طور پر آپ کو اولاد کی طرف سے اس طرح کی جو ہے نا شکوے شکایتیں نہیں ملیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے شادی کے بعد جو ہے نا وہ ایک فرد کا اضافہ بندے کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس کو ٹائم دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ آپ نے اپنے بچے کے ذمے خود لگایا ہے۔ اس کو شادی شدہ کر کے، بیوی اس کی لا کے، اب اس نے کھلانا بھی ہے، اس کو دیگر معاملات بھی ہیں، تو اس کے لیے اپنی اولاد کو تھوڑا سپیس بھی دیں۔ جب آپ نے ایک ذمہ داری اس کو دی ہے تو وہ اس کو پورا بھی کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اس اعتبار سے والدین کو یوں شکوہ، دیکھیں اب یہ تبدیلی جو ہے نا زندگی میں کچھ نہ کچھ آنی ہے، اس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں اولاد کے لیے یہ ہے کہ بہت بیلنس رہ کر زندگی گزارے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے والدین کے حقوق جو ہے نا جو اس پر لازم تھے ان کو پامال کرنا شروع کر دے، اور نہ یہ ہو کہ جو زوجہ ہے اس کے حقوق جو ہے نا ان کو پامال کرنا شروع کر دے، بلکہ دونوں معاملات میں دونوں کو بیلنس کریں۔ اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے، اور والدین جو ہیں وہ اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نبھائیں۔ عمران بھائی، حج کے دنوں میں بلکہ آپ بھی ساتھی تھے، تو عدنان بھائی کے ساتھ عدنان بھائی کی والدہ محترمہ بھی تھی، ماشاء اللہ، کیا بہت ہی یعنی بہت سادہ مزاج اور بہت خوش اخلاق۔ اور میں ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں، ماشاء اللہ عدنان بھائی تو عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، لوگوں کی امامت فرماتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں،
اللہ کی بڑی رحمت ہے، دعوت اسلامی نے ایک یہ خوشبو لگا دی ہے اپنے پھولوں میں کہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں، رہنمائیاں لیتے ہیں۔ اچھا، میں ان کی والدہ کو دیکھتا تھا، بعض اوقات کیا ہوا کہ ہم نکلے نا، یہ کہیں پیچھے رہ گا یا آگے چلے گا، کیونکہ بعض اوقات وہ معاملات ایسے ہوتے تھے، کہیں پہ ٹیکسی کرنی ہے، کہیں پہ کچھ جا کے پہلے سے کرنا ہے، یا یہ بعد میں کمرہ لاک کر کے آ رہے ہیں چیکنگ کر کے، تو یہ آگے پیچھے ہوگا۔ تو ان کی والدہ کو نا سب سے زیادہ فکر یہ تھی، عدنان کہاں ہے، عدنان آ گئے، عدنان نہیں بیٹھے۔ بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ جو ہم نے گاڑیاں کرائیں وہ 2 گاڑیاں ہوتی تھی، تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ اچھے خاصے بڑے بندے ہیں اور بلکہ ہم ان کی رہنمائیاں لے رہے ہیں، لیکن والدہ تو والدہ ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا، کچھ کھا رہی ہیں تو یہ عدنان کے لیے، یہ عدنان کے لیے، تو مزے ہیں بھائی۔ جن کی والدین، جن کے والد یا والدہ حیات ہیں، ابھی قدر کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ چلے جائیں گے تو پھر ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامتی نصیب فرمائے، عمر خضری نصیب فرمائے، اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا تو اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ والدین کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھتے ہیں، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور دعا شامل کرتے ہیں اور پھر صلاۃ السلام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، انت شمس الضحى، انت بدر الدجى، انت صادر العلا، انت نور الهدى، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،